Assalamualaikum everyone and welcome back to KP's vlog. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस क्वारंटीन और इस लॉकडाउन के पीरियड में अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और जहाँ तक हमारी बात है हम तो यहाँ आते हैं आप सबको एंटरटेन करने, आप सबको कुछ सिखाने, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इस सिचुएशन को लाइटली ले रहे हैं, बल्कि हम भी अपना उतना ही ख्याल रखते हैं जितना आप सब अपना ख्याल रखते हैं और हम बाकायदा प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले रहे हैं और आप लोग जो ये सेट देख रहे हैं कम्प्लीटली डिसइंफेक्टेड है। मेरा मकसद ये है आप सबको बताने का कि आप लोग की और हमारी जो सेहत है, अच्छी सेहत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ख़वातीन हज़रात, अब हम वापस आते हैं इस शो की तरफ और आप लोगों में से जो भी पहली बार केपीज़ व्लॉग देख रहे हैं उन सबको मैं ये बताती चलूँ कि केपीज़ व्लॉग खैबर पख्तूनख्वा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि केपी की यूथ, अगर मैं स्पेसिफाई इनको करूँ तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, हमारे ब्लॉगर्स हो गए, हमारे व्लॉगर्स हो गए और या हमारे जितने भी डिजिटल आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम उनकी आवाज़ आप सब तक पहुँचा सकें और जिसके थ्रू वो अपने स्किल्स और वो अपनी एबिलिटीज़ आप सबके सामने एक्सप्रेस कर सकें। ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया इज़ अ होल न्यू वर्ल्ड विद इन और हमारा बेसिक एसेंस इस शो का यही है कि हम आपके सामने सोशल मीडिया के बारे हवाले से बहुत सारी बातचीत करें। अब अगर सोशल मीडिया की बातचीत हम करते हैं तो मेरे इस ख्याल में तो ये बात आती है कि हम इस वक्त में रह रहे हैं कि हमने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर दिया है। अगर हमें अगर अपनी कोई ज़रूरियात को पूरा करना हो या हमें किसी किस्म की नॉलेज चाहिए हो या हमें कुछ नया सीखना हो और या सबसे इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन अर्निंग की या अपना ऑनलाइन करियर बनाने की, तो सब कुछ ही तो हम घर बैठे कर सकते हैं अब। और इसके अलावा ना सिर्फ ये, सोशल मीडिया के थ्रू इस दुनिया में के हर कोने में जो कुछ हो रहा है हमें हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, हर एक चीज़ की खबर रहती है। और सबसे मज़े की बात, हमें सोशल मीडिया के में जो जितने भी उसके लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं हमें उसके बारे में भी सब कुछ पता होता है। और इसी से मुझे ये याद आया कि अब हम चलते हैं हमारे जो वायरल ट्रेंड्स हैं उसके सेगमेंट की तरफ। तो लेट्स गो थ्रू टुवर्ड्स दैट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमारा पहला जो सबसे वायरल ट्रेंड है वो है तारिक अजीज़। आप सब तो जानते हैं कि वो बहुत ही रीनाउंड होस्ट हैं और वो बहुत ही रीनाउंड एक्टर रह चुके हैं। उनकी सबसे पॉपुलैरिटी की उनको जो पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी वो उनकी खूबसूरत बोलने का अंदाज़ और जो खूबसूरत आवाज़ थी उसकी वजह से। और सबसे फेमस जो उनके डायलॉग था जो आप सबको याद होगा जब वो अपना शो स्टार्ट करते थे, वो ये था कि देखती हुई आंखों और सुनते हुए कानों को तारिक अजीज़ का सलाम। आई एम श्योर आप सबको ये तो जानते होंगे और हम उनकी बात आज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह वो वफ़ात पा गए हैं, विच इज़ वेरी सैडनिंग। और मैं आप सबको कहूँगी कि प्लीज़ उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। और आप लोगों को पता होगा उनका नीलाम घर नाम का जो शो होता था जो कि बहुत ही फेमस था। इट स्टार्टेड बैक इन 1974 और अभी भी आज सुबह मेरी अम्मी मुझे बता रही थी कि वो शो देखने के लिए लोग बहुत इंतज़ार करते थे। इट स्टिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम शोज़, लोग वो बहुत ज़्यादा शौक से देखते थे। तो ये ट्रेंड जो चल रहा है तारिक अजीज़, ये हमारे इस लेजेंडरी आर्टिस्ट के लिए है और वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अब हम चलते हैं हमारे जो दूसरा है ट्रेंड, वो है येमन क्राइसिस उसकी तरफ। तो ख़वातीन हज़रात, आप लोग तो जानते हैं कि येमन में एक ऑनगोइंग सिविल वॉर चल रहा है और जिसे कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का सबसे बदतरीन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसमें येमन में एक आम इंसान को जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो रही, ना ही उनको पीने को पानी, ना ही उनको पेट भरने के लिए खाना, ना ही उनके पास छत है, घर है, मतलब अपना सर छुपाने के लिए। तो ख़वातीन हज़रात, इसमें आपको ये भी बताया चलूँ कि 5 में से 4 बच्चे सिर्फ स्टारवेशन और सिर्फ भूख की वजह से मर जाते हैं। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि येमन ने बहुत डोनेशन की अपील की हुई है, तो मैं आप सबको कहूँगी कि उनके लिए ना ही सिर्फ बहुत सारी ढेर सारी दुआएं करें, क्योंकि अगर आप ख़ुद सोचें अगर हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अल्लाह हम पे इतनी बड़ी आजमाइश कभी लाए और अल्लाह उनको इस आजमाइश से निकाले। वहाँ बच्चे हैं, औरतें हैं जो बहुत ज़्यादा मसलों में हैं। और अगर आप लोग अपनी कैपेसिटी में कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी कि ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ आप डोनेट कर सकते हैं। वेबसाइट्स हैं हमारे पास humanrelief.org, जैसे islamicrelief.org, और ऑनलाइन और भी बहुत हैं, तो प्लीज़ उनकी मदद करें। एंड बिफोर आई गेट टू इमोशनल, हम दूसरे ट्रेंड की तरफ चलते हैं जो कि है
ارطغرل غازی, سوری مجھے اس کی پروننسیشن میں ابھی بھی تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے, لیکن آپ سب تو جانتی ہیں کہ یہ بہت ہی فیمس ڈرامہ سیریل ہے, آپ سب کا پسندیدہ, ہمارے پاکستانیوں کا پسندیدہ. لیکن میں نے تو خود یہ نہیں دیکھا ہوا, لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ جب بھی مجھے وقت ملے میں ضرور دیکھوں. آپ سب تو جانتے ہیں کہ ہم لوگ آج کل ٹی وی ایڈکٹ ہو گئے ہیں, چاہے انڈین ڈرامے ہو, پاکستانی ہو, ٹرکش ڈرامے ہو, ہم تو دیکھتے ہیں. لیکن پہلی بار میں کہوں گی ہسٹری کا ایک ایسا ہمارا وہ آ گیا ہے, ڈرامہ سیریل آ گیا ہے جو کہ ہمارے مسلمانوں کو اپلفٹ کر رہا ہے. اب یہ باتیں تو میں کنٹینیو کروں گی, لیکن ہمیں ایک کال آ رہی ہے, ہم وہ کال ریسیو کرتے ہیں. تو السلام علیکم, آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ How are you? This is Dawood from Peshawar. Dawood, how are you? I'm good, alhamdulillah. You're doing a very good job, mashallah. Thank you so much. And the بہت show شکریہ. is like really good. Like جیسے ہی میں نے نماز پڑھی, I just tuned into K2 and I didn't want to miss even a single part. Oh, So that this show is is very going sweet really of good. you. Yeah. Thank you so Okay. much, Dawood. Yeah, so I wanted to ask a simple question. جی. Like you have a lot of followers, mashallah, on Instagram. Thank you. And Facebook, etc. So can you give me a shortcut how to gain so many followers and not lose them? آف کورس داؤد, بہت شکریہ اس سوال کرنے کا. ہمیں اس سوال جو ہے آپ کے, میں اس سوال کا جواب دیتی ہوں. تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ. تو خواتین حضرات, داؤد نے ہم سے بڑے مزے کا سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا سوشل میڈیا پریزنس کو کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اپنے سوشل میڈیا پریزنس کو اسٹرانگ کرنا ہے, میک یور کانٹینٹ کریٹو. آپ ایسی باتیں کریں, ایسا کنٹینٹ سامنے لائیں جو کہ یوتھ کو اٹریکٹ کرے. ہاؤ ایور میں اس کو کہتی ہوں اٹس اے ویری سلو پروسیس. اگر یہ ان پیڈ ہے, آپ کے پاس دو ذریعے ہوتے ہیں, یا تو آپ پیڈ پروموشن کریں یا ان پیڈ رکھیں, اور نیچرلی آپ اپنے فالوورس کی گروتھ کو ایکسپیرینس کریں. تو میرا تو ویسا ہی ہے. آئی ووڈنٹ سے میرے بہت سارے فالوورز ہیں, بلکہ میرے تھوڑے سے ہیں, لیکن تھینک یو ٹو داؤد کہ انہوں نے اتنے کائنڈ ورڈز یوز کیے میرے لیے. تو داؤد کو میں یہی کہوں گی کہ آپ جسٹ کیپ آن ورکنگ ہارڈ. اگر آپ کے پاس وہ کریٹیوٹی ہے, آپ کے پاس وہ پراپر کنٹینٹ ہے, آپ چاہے کوئی بھی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہو, کوئی بھی آپ کسی قسم کے بھی آرٹسٹ ہوں, چاہے whether you are a good writer, you're an author, you are a singer, a musician, you're a painter, آپ کیلیگرافی کرتے ہیں, آپ کچھ بھی کرتے ہیں, آپ اپنا آن لائن پریزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آل یو ہیو ٹو ڈو از بی ویری کریٹو اینڈ بی ویری نیچرل اینڈ پیور ود اٹ. سو واپس ہم آتے ہیں ارطغرل غازی کی ہم بات کر رہے تھے. تو میں اس کے بارے میں یہ بتا رہی تھی کہ یہ مسلمانوں کو بہت اپلفٹ کر رہا ہے. تو میں بہت خوش ہوں کہ ایٹ لاسٹ ایسے ڈرامے بھی بن رہے ہیں جو کہ ہماری اسلامک ہسٹری کو واپس ریوائیو کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ایک بہت ہی وائرل ویڈیو ہوئی تھی لیو ٹوئنز کی, جن نے ایک بہت مزے کی میوزیکل پرفارمنس کی تھی ان کے تھیم سانگ کی. تو میں تو کہتی ہوں ہم تھوڑا سا وہ سنتے ہیں, اس کی طرف چلتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ جو میوزیکل پرفارمنس آپ نے دیکھی ہے, یہ پرسنلی میری بھی فیوریٹ بن گئی ہے, کیونکہ اتنے خوبصورتی سے نے پرفارم کیا ہے. اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ کورونا کا سچویشن ہے, وی آر آل کوارنٹین. تو یہ جو میوزیشنز ہیں ہارون اینڈ شارون, ان نے گھر میں ہی بیٹھ کے اپنے لائیو پرفارمنسز کی ہیں. مطلب آپ خود دیکھیں کہ آج کل اس سچویشن میں بھی لوگوں نے اپنے اندر کا جو ٹیلنٹ ہے, اپنے اندر کا جو جوش ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, وہ گھر بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں. تو یہ بہت مزے کی بات ہے. اور ہارون اینڈ شارون کی بات کی جائے تو آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ان لوگوں نے اسٹارٹ اس K2 چینل سے ہی کیا تھا. تو آئی وڈ سے دے آر پارٹ آف دس K2 فیملی, اینڈ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے ہی لوگوں کو دیکھیں کہ ان لوگوں نے اتنی گروتھ کی ہے. ناؤ وی لک ایٹ دیم اینڈ دے آر سو فیمس, ماشاء اللہ. تو خواتین حضرات, آج کے جو پیکیج ہے ہمارا, ہم اس کی طرف اب چلتے ہیں, اور اس کے بعد ہم تھوڑی سی اور ڈسکشن کریں گے بلاگز اینڈ بلاگرس کی. لیکن آپ کو یہ بتائی چلوں کہ آج کا جو ہمارا پیکیج ہے وہ ولاگر کے بارے میں ہے. ایک ایسی ولاگر جس کا نام ہے ماروخ سیٹھی, وہ KP کی پہلی فیمیل ولاگر ہے. اور ہم چلیں ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں واٹ دے ہیو ان اسٹور فار اس. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum everyone and welcome back to KP's vlog.
میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کوارنٹین اور اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے. اور جہاں تک ہماری بات ہے, ہم تو یہاں آتے ہیں آپ سب کو انٹرٹین کرنے, آپ سب کو کچھ سکھانے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سچویشن کو لائٹلی لے رہے ہیں, بلکہ ہم بھی اپنا اتنا ہی خیال رکھتے ہیں جتنا آپ سب اپنا خیال رکھتے ہیں. اور ہم باقاعدہ پراپر پریکاشنری میجرز بھی لے رہے ہیں. اور آپ لوگ جو یہ سیٹ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹلی ڈس انفیکٹڈ ہے. میرا مقصد یہ ہے آپ سب کو بتانے کا کہ آپ لوگ کی اور ہماری جو صحت ہے, اچھی صحت ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو خواتین حضرات, اب ہم واپس آتے ہیں اس شو کی طرف, اور آپ لوگوں میں سے جو بھی پہلی بار کے پیز ولاگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو میں یہ بتاتی چلوں کہ کے پیز ولاگ خیبر پختونخوا کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, بلکہ خیبر پختونخوا کا پہلا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ کے پی کی یوتھ, اگر میں اسپیسیفائی ان کو کروں تو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہو گئے, ہمارے بلاگرز ہو گئے, ہمارے ولاگرز ہو گئے, اور یا ہمارے جتنے بھی ڈیجیٹل آرٹسٹ ہیں ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو ہم ان کی آواز آپ سب تک پہنچا سکیں, اور جس کے تھرو وہ اپنے اسکلز اور وہ اپنے ایبلٹیز آپ سب کے سامنے ایکسپریس کر سکیں. خواتین حضرات, آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا از اے ہول نیو ورلڈ ود ان, اور ہمارا بیسک ایسنس اس شو کا یہی ہے کہ ہم آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ساری بات چیت کریں. اب اگر سوشل میڈیا کی بات چیت ہم کرتے ہیں تو میرے اس خیال میں تو یہ بات آتی ہے کہ ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے. اگر ہمیں اگر اپنی کوئی ضروریات کو پورا کرنا ہو, یا ہمیں کسی قسم کی نالج چاہیے ہو, یا ہمیں کچھ نیا سیکھنا ہو, اور یا سب سے امپورٹنٹلی اگر ہم بات کرتے ہیں آن لائن ارننگ کی یا اپنا آن لائن کریئر بنانے کی, تو سب کچھ ہی تو ہم گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اب. اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ, سوشل میڈیا کے تھرو اس دنیا میں کے ہر کونے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں نالج ہوتی ہے, ہر ایک چیز کی خبر رہتی ہے. اور سب سے مزے کی بات, ہمیں سوشل میڈیا کے میں جو جتنے بھی اس کے لیٹسٹ ٹرینڈز ہوتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں بھی سب کچھ پتہ ہوتا ہے. اور اسی سے مجھے یہ یاد آیا کہ اب ہم چلتے ہیں ہمارے جو وائرل ٹرینڈز ہیں اس کے سیگمنٹ کی طرف. تو لیٹس گو تھرو ٹورڈز دیٹ. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, جو ہمارا پہلا جو سب سے وائرل ٹرینڈ ہے وہ ہے طارق عزیز. آپ سب تو جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی ریناؤنڈ ہوسٹ ہیں اور وہ بہت ہی ریناؤنڈ ایکٹر رہ چکے ہیں. ان کی سب سے پاپولیرٹی کی ان کو جو پاپولیرٹی حاصل ہوئی تھی وہ ان کی خوبصورت بولنے کا انداز اور جو خوبصورت آواز تھی اس کی وجہ سے. اور سب سے فیمس جو ان کے ڈائلاگ تھا جو آپ سب کو یاد ہوگا جب وہ اپنا شو سٹارٹ کرتے تھے, وہ یہ تھا کہ دیکھتی ہوئی آنکھوں اور سنتے ہوئے کانوں کو طارق عزیز کا سلام. I'm sure آپ سب کو یہ تو جانتے ہوں گے. اور ہم ان کی بات آج اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ آج صبح وہ وفات پا گئے ہیں, which is very saddening. اور میں آپ سب کو کہوں گی کہ پلیز ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو ان کی مغفرت عطا فرمائیں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ان کا نیلام گھر نام کا جو شو ہوتا تھا جو کہ بہت ہی فیمس تھا. اٹ اسٹارٹیڈ بیک ان 1974. اور ابھی بھی آج صبح میری امی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ شو دیکھنے کے لیے لوگ بہت انتظار کرتے تھے. اٹ اسٹل از ون آف دا موسٹ فیمس گیم شوز. لوگ وہ بہت زیادہ شوق سے دیکھتے تھے. تو یہ ٹرینڈ جو چل رہا ہے طارق عزیز, یہ ہمارے اس لیجنڈری آرٹسٹ کے لیے ہے, اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. اب ہم چلتے ہیں ہمارے جو دوسرا ہے ٹرینڈ, وہ ہے یمن کرائسس, اس کی طرف. تو خواتین حضرات, آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ یمن میں ایک آن گوئنگ سول وار چل رہا ہے, اور جسے کہا جاتا ہے کہ یہ ورلڈ کا سب سے بدترین ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا کرائسس ہے جس میں یمن میں ایک عام انسان کو جو بیسک سروائیول نیڈس ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. نہ ہی ان کو پینے کو پانی, نہ ہی ان کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا, نہ ہی ان کے پاس چھت ہے, گھر ہے, مطلب اپنا سر چھپانے کے لیے. تو خواتین حضرات, اس میں آپ کو یہ بھی بتایا چلوں کہ 5 میں سے 4 بچے صرف اسٹارویشن اور صرف بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یمن نے بہت ڈونیشن کی اپیل کی ہوئی ہے, تو میں آپ سب کو کہوں گی کہ ان کے لیے نہ ہی صرف بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں کریں, کیونکہ اگر آپ خود سوچیں اگر ہم اس سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم پہ اتنی بڑی آزمائش کبھی لائے اور اللہ ان کو اس آزمائش سے نکالے. وہاں بچے ہیں, عورتیں ہیں جو بہت زیادہ مسئلوں میں ہیں. اور اگر آپ لوگ اپنی کیپیسٹی میں کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ آن لائن ویب سائٹس ہیں جہاں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹس ہیں ہمارے پاس humanrelief.org جیسے islamicrelief.org, اور آن لائن اور بھی بہت ہیں, تو پلیز ان کی مدد کریں. اینڈ بفور آئی گیٹ ٹو ایموشنل, ہم دوسرے ٹرینڈ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے
अर्तुगरुल गाजी, सॉरी मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन में अभी भी थोड़ा सा मसला रहता है, लेकिन आप सब तो जानती हैं कि ये बहुत ही फेमस ड्रामा सीरियल है, आप सबका पसंदीदा, हमारे पाकिस्तानियों का पसंदीदा। लेकिन मैंने तो खुद ये नहीं देखा हुआ, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि जब भी मुझे वक्त मिले मैं ज़रूर देखूँ। आप सब तो जानते हैं कि हम लोग आजकल टीवी एडिक्ट हो गए हैं, चाहे इंडियन ड्रामे हो, पाकिस्तानी हो, टर्किश ड्रामे हो, हम तो देखते हैं। लेकिन पहली बार मैं कहूँगी हिस्ट्री का एक ऐसा हमारा वो आ गया है, ड्रामा सीरियल आ गया है जो कि हमारे मुसलमानों को अपलिफ्ट कर रहा है। अब ये बातें तो मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन हमें एक कॉल आ रही है, हम वो कॉल रिसीव करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? How are you? This is Dawood from Peshawar. दाऊद, how are you? I'm good, alhamdulillah. You're doing a very good job, mashallah. Thank you so much. And the बहुत show शुक्रिया. is like really good. Like जैसे ही मैंने नमाज पढ़ी, I just tuned into K2 and I didn't want to miss even a single part. Oh, So that the show is is very going sweet really of good. you. Yeah. Thank you so Okay. much, Dawood. Yeah. So I want you to ask a simple जी. question. जी जी. Like you have a lot of followers, mashallah, on Instagram. Thank you. And Facebook, etc. So can you give me a shortcut how to gain so many followers and not lose them? Of course, दाऊद बहुत शुक्रिया इस सवाल करने का। हम ये सवाल जो है आपके, मैं इस सवाल का जवाब देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। तो ख़वातीन हज़रात, दाऊद ने हमसे बड़े मज़े का सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, मेक योर कंटेंट क्रिएटिव। आप ऐसी बातें करें, ऐसा कंटेंट सामने लाएं जो कि यूथ को अट्रैक्ट करे। हाउएवर मैं इसको कहती हूँ इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। अगर ये अनपेड है, आपके पास दो ज़रिए होते हैं, या तो आप पेड प्रमोशन करें या अनपेड रखें, और नेचुरली आप अपने फॉलोअर्स की ग्रोथ को एक्सपीरियंस करें। तो मेरा तो वैसा ही है। आई वुडंट से मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बल्कि मेरे थोड़े से हैं, लेकिन थैंक यू टू दाऊद कि उन्होंने इतने काइंड वर्ड्स यूज़ किए मेरे लिए। तो दाऊद को मैं यही कहूँगी कि आप जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। अगर आपके पास वो क्रिएटिविटी है, आपके पास वो प्रॉपर कंटेंट है, आप चाहे कोई भी आपके पास टैलेंट हो, कोई भी आप किसी किस्म के भी आर्टिस्ट हों, चाहे वेदर यू आर अ गुड राइटर, यू आर एन ऑथर, यू आर अ सिंगर, अ म्यूजिशियन, यू आर अ पेंटर, आप कैलीग्राफी करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ बी वेरी क्रिएटिव एंड बी वेरी नेचुरल एंड प्योर विद इट। सो वापस हम आते हैं, अर्तुगरुल गाजी की हम बात कर रहे थे। तो मैं इसके बारे में ये बता रही थी कि ये मुसलमानों को बहुत अपलिफ्ट कर रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि एट लास्ट ऐसे ड्रामे भी बन रहे हैं जो कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री को वापस रिवाइव कर रहे हैं। इसी के साथ आप सब जानते होंगे कि एक बहुत ही वायरल वीडियो हुई थी लियो ट्विन्स की, जिनने एक बहुत मज़े की म्यूज़िकल परफॉर्मेंस की थी इनके थीम सॉन्ग की। तो मैं तो कहती हूँ हम थोड़ा सा वो सुनते हैं, उसकी तरफ चलते हैं वो प्लीज़। तो लेडीज़ जेंटलमैन, ये जो म्यूज़िकल परफॉर्मेंस आपने देखी है, ये पर्सनली मेरी भी फेवरेट बन गई है, क्योंकि इतने खूबसूरती से इन्हें परफॉर्म किया है। और आप लोगों को तो पता है कि कोरोना का सिचुएशन है, वी आर ऑल क्वारंटीन। तो ये जो म्यूजिशियंस हैं, हारून एंड शारून, इनने घर में ही बैठ के अपने लाइव परफॉर्मेंसेज की हैं। मतलब आप खुद देखें कि आजकल इस सिचुएशन में भी लोगों ने अपने अंदर का जो टैलेंट है, अपने अंदर का जो जोश है कि हमने कुछ करना है, वो घर बैठ के भी कर रहे हैं। तो ये बहुत मज़े की बात है। और हारून एंड शारून की बात की जाए तो आपको ये बताती चलूँ कि इन लोगों ने स्टार्ट इस K2 चैनल से ही किया था। तो आई वुड से देयर पार्ट ऑफ दिस K2 फैमिली, एंड हमें बहुत खुशी होती है कि हम यहाँ से ही लोगों को देखें कि उन लोगों ने इतनी ग्रोथ की है। नाउ वी लुक एट देम एंड दे आर सो फेमस, माशाल्लाह। तो ख़वातीन हज़रात, आज के जो पैकेज है हमारा, हम उसकी तरफ अब चलते हैं, और उसके बाद हम थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे ब्लॉग्स एंड ब्लॉगर्स की। लेकिन आपको ये बताई चलूँ कि आज का जो हमारा पैकेज है वो व्लॉगर के बारे में है। एक ऐसी व्लॉगर जिसका नाम है मारुख सेठी, वो KP की पहली फीमेल व्लॉगर है। और हम चले उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं व्हाट दे हैव इन स्टोर फॉर अस। थैंक यू रिदा। और आज का पैकेज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है हाउ टू क्रिएट अ व्लॉग। एक अच्छा व्लॉग किस तरह बनाया जाता है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको बताएंगी खैबर पख्तूनख्वा की यंगेस्ट व्लॉगर एंड यूट्यूबर मारुख सेठी। सो आपको उनसे मिलवाते हैं, मारुख सेठी से, उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी के बारे में, और एक अच्छा व्लॉग किस तरह बनाया जाता है वो हमें गाइड करेंगी।
ویورز تو ہمارے ساتھ ہیں خیبر پختونخوا کی ینگسٹ بلاگر اینڈ یوٹیوبر ماروخ سیٹھی. السلام علیکم ماروخ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ٹھاک. آپ تھینک یو سو مچ ماروخ ٹو بی اے پارٹ آف آور شو. No problem. سو ماروخ, سب سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی جرنی کے بارے میں کہ یہ پیشن کہاں سے جنریٹ ہوا آپ کا؟ اوکے, سو آئی اسٹارٹیڈ وین آئی واز 15 years old. 2 سال پہلے میں نے اسٹارٹ کیا. ایز اے ٹین ایجر آپ کو شوق ہوتا ہے کہ آپ بہت کچھ نیا ایکسپیرینس کریں اور آپ کوئی اچھی سی پروڈکٹیو ہابی بھی اپنائیں. تو میرا ہمیشہ سے شوق سوشل میڈیا کی طرف تھا, تو میں نے سوچا کہ وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ فرام یوٹیوب. میں نے اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کیا, میں نے ویڈیوز کریٹ کیا, پھر مجھے مزہ آیا اینڈ آئی اسٹارٹیڈ فرام اس طرح. دیٹس گڈ. اچھا ماروخ, تو آج کا ہمارا پیکج جو ہے نا وہ ہے ہاؤ ٹو کریٹ اے ولاگ. اوکے, تو ہمیں بتائیں, مجھے خود بھی نہیں پتا نا, میں خود بھی ولاگنگ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ ہمیں بتائیں ایک ولاگ جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے سے پہلے کن کن پروسیس سے گزرتا ہے تاکہ ہمارے ویورز کو بھی پتہ لگے اور وہ ولاگنگ اسٹارٹ کریں. اوکے, جو یوٹیوب پہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ویڈیو 5-10 منٹ کی ہو, جتنی منٹ کی بھی ہو, ہم تو بس دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے سے پہلے وہ اتنے اسٹیجز سے گزرتی ہے جن کا زیادہ تر لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. سو دا فرسٹ تھنگ از ڈیسائڈ دا کانٹینٹ جس پہ آپ نے ولاگ بنانی ہے, ڈیسائڈ دا ٹاپک. یوزلی میں یہی پریفر کرتی ہوں جن ٹاپکس اور جس کانٹینٹ کا مجھے شوق ہے, جو میں دیکھنا پسند کرتی ہوں دوسروں کی ویڈیوز, یا جیسے ویڈیوز میں دوسروں کی چینل پہ دیکھنا پسند کروں گی, میں ان ٹاپکس پہ بناؤں جن پہ میرا زیادہ انٹرسٹ ہے. کیونکہ جن ٹاپکس پہ آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ وہ ویڈیوز صحیح دل سے بناتے ہو اور آپ پوری اس میں محنت لگاتے ہو, تو وہ ویڈیوز کافی آپ کی اچھی بنتی ہیں. اچھا ماروخ, یہاں پر آپ نے بتایا انٹرسٹ کی بات آپ نے کی نا, سو آپ کا انٹرسٹ مینز آپ کا کانٹینٹ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ اوکے, جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے تھا کہ پشاور میں سے کون کون سے بلاگرس ہیں. سو میں نے جب سرچ کیا تو مجھے صرف میل بلاگرس نظر آئے, مجھے پشاور سے کوئی فیمیل بلاگر نظر نہیں آئی تھا. تب مجھے پتہ چلا کہ میں فرسٹ فیمیل بلاگر ہوں, اور تب مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ پشاور میں ایسا ہمارے پاس فیمیل بلاگرس نہیں ہیں, تو میں ایک ٹرینڈ سیٹر بنتی ہوں فار دا پشاور گرلز. تو اب میں زیادہ کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کروں جو کہ لڑکیوں کو موٹیویٹ کرے کہ وہ نارمل چیزیں جو ہر لڑکی کرتی ہے اپنے گھر میں, تو وہ بھی اپنے چینل اسٹارٹ کر سکتی ہیں. یوزلی میں ٹریول ولاگس بہت بناتی ہوں کیونکہ میں کافی ٹریول کرتی ہوں, تو جب بھی میں کہیں ٹریول کرتی ہوں تو پہلے میں اس جگہ کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ وہاں پہ ہم کہاں جا رہے ہیں, اور پھر میں ولاگ میں سارا کچھ بتاتی ہوں. اس کے علاوہ جب بھی میں باہر جاتی ہوں اپنی فرینڈس کے ساتھ یا جہاں بھی میں جاؤں, میں وہ کیپچر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور چونکہ آج کل کوارنٹین ہے, لاک ڈاؤن ہے, میں کہیں جا نہیں سکتی, تو میں گھر میں ہی اپنا یوٹیوب چینل کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے میں نے بہت ویڈیوز بنائی ہیں. اس لاک ڈاؤن میں کوکنگ ویڈیوز بناتی ہوں, میں ڈفرینٹ اسٹائلنگ ویڈیوز بناتی ہوں, عید اسٹائلنگ ویڈیوز بناتی ہوں, اینڈ میرا کانٹینٹ زیادہ تر انہی جگہوں کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے. تھینک یو ماروخ, کافی اچھی باتیں کی آپ نے. اور ویورز اب یہ ہمیں ماروخ بتائیں گی کہ ایک ولاگ کس طرح کریٹ ہوتا ہے. اوکے, سو دا اسٹیپ 1 فار ولاگنگ از ڈیسائڈ دا کانٹینٹ اور ٹاپک جس پہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے. آپ کا ٹاپک ہمیشہ آپ کے انٹرسٹ کا ہونا چاہیے, کیونکہ جتنا آپ کے انٹرسٹ کا ٹاپک ہوگا آپ اتنی دل سے آپ وہ ویڈیو بنائیں گے. دا اسٹیپ 2 فار ولاگنگ از ویڈیو میکنگ. آپ لوگوں نے ویڈیو میکنگ کے وقت یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا اینگل اچھا ہونا چاہیے, آپ کی لائٹنگ صحیح ہو, اور آپ کی ویڈیو نہ زیادہ لمبی ہو نہ زیادہ چھوٹی ہو لیکن کوالٹی کی ویڈیو. اتنی لمبی نہ ہو کہ لوگ دیکھ کے بور ہو جائیں. جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک ولاگ ہے. اوکے, دا اسٹیپ 3 از دا کیمرا اور فون جس سے آپ ولاگ کرتے ہیں. سم ٹائمز آئی ولاگ فرام مائی فون اور سم ٹائمز آئی ولاگ فرام مائی کیمرا. اکوپمنٹ ڈزنٹ میٹر, آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے, جس چیز کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ اس سے ولاگ کریں. اسٹیپ 4 از ایڈیٹنگ. آپ کے پاس جو بھی ایڈیٹنگ سافٹ ویئر یا ایڈیٹنگ ایپ موجود ہے, آپ اس سے ایڈٹ کریں جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, جو آپ کے لیے ایزی ہے. اٹس دی بیسٹ فار یو. اوکے, سو ابھی تک میں نے آپ کو بتایا جو ولاگنگ کے لیے ضروری ہے. فرسٹ تھنگ از کانٹینٹ, ویڈیو میکنگ, کیمرا اینڈ یور ایڈیٹنگ سافٹ ویئر. دا ففتھ تھنگ از تھم نیل اور یور ٹائٹل. جب ہم یوٹیوب یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنی کوئی ویڈیو ڈالتے ہیں, ویدر اٹس آن انسٹاگرام اور یوٹیوب, جو ہماری آڈینس کے پاس پہلی چیز جاتی ہے وہ ہے ہمارا تھم نیل اور ہمارا ٹائٹل. تو ہم نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ جو ہمارا تھم نیل اور ٹائٹل ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہونا چاہیے, کہ وہی پہلی چیز ہے جو آڈینس کو اپیل کرتی ہے کہ ہم اس ویڈیو پہ کلک کریں. Thanks to Rida Khalid, Yasir, District 91 and KTTV channel. This is Maroukh Sethi. I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کے لیے انفارمیٹیو ہو. Do subscribe to my YouTube channel. It's Maroukh Sethi, and also follow me on Instagram, Maroukh Sethi _. Thank you. آج کا پیکج جو تھا وہ تھا ہاؤ ٹو کریٹ اے بلاگ, اور امید کرتا ہوں کہ ماروخ سیٹھی نے جو ہمیں ٹپس دیے ہیں اس سے آپ لوگوں کو بہت انفارمیشن ملی ہوگی. آج کا پیکج ہم نے ریکارڈ کیا تھا ڈسٹرکٹ 91 کے پلیٹ فارم پر. تھینکس ٹو دیئر پلیٹ فارم کہ انہوں نے ہمیں اپنا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے. اگلے ہفتے آپ کے ساتھ ایک نئے پیکج کے ساتھ, ایک نئے ڈیجیٹل کریٹرز کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.
थैंक्स टू यासिर एंड माहरूख कि उन्होंने इतना मज़े का, इतना प्रोडक्टिव और इतना इन्फॉर्मेटिव पैकेज हमारे लिए बनाया। आई एम श्योर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल था। इसके अलावा आप सब जो देख रहे हैं, आप लोग को ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी केपी की जो फीमेल्स हैं उनके बारे में एक स्टीरियोटिपिकल नोशन होता है कि या तो वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती, या तो उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, या कहा जाता है कि केपी एक बहुत ही कंजर्वेटिव सा प्रोविंस है, जो कि मैं कहूँगी ये हरगिज़ सच नहीं है। हमारी फ़ीमेल्स के लिए भी यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मारूख जैसी और भी बहुत लड़कियाँ हैं जो ना कि सिर्फ आईटी की फील्ड और बल्कि बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ बहुत काम कर रही हैं। तो ख़वातीन हज़रात, जो सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है और वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉग एंड अ व्लॉग। तो इसको मैं सबसे आसान और लेमैन वर्ड्स में अगर बताऊं तो ब्लॉग जो है हमारा रिटन कंटेंट होता है जो कि हम लिखते हैं, और व्लॉग जो है हमारा विजुअल कंटेंट होता है जो कि आप देखते हैं या जो आपको व्लॉगर्स दिखाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ब्लॉग एंड अ व्लॉग। लेकिन अगेन बहुत सारे लोग जो हैं ये स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के पास प्रॉपर एक सेटअप हो, प्रॉपर एक्सपेंसिव कैमराज हों या एक अच्छा सेट हो जहाँ आप बैठ के व्लॉगिंग स्टार्ट करें। केपी में ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जहाँ लोगों ने बहुत ही छोटे से जो है स्टार्ट किया है। मतलब हम जानते हैं कि आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, तो कैमरा तो होता ही है, चाहे वो अच्छी क्वालिटी का हो या ना हो। तो ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ हैं जहाँ लोगों ने आम से कैमरा के साथ अपना स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग, और वो दे हैव रीच्ड हाइट्स ऑफ सक्सेस इसी से। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास विल पावर होनी चाहिए कि आपने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। व्लॉगिंग की अगर बात की जाए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे आप वर्डप्रेस देख लें या आप फेसबुक पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहाँ आप ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग कर सकते हैं। अगेन जस्ट बी क्रिएटिव, मेक श्योर कि कॉपीराइट्स का इशू ना आए। हमारे यहाँ इनिशियली काफ़ी ब्लॉगर्स एंड व्लॉगर्स ये कर लेते हैं कि चले हमने कुछ स्टार्ट ही करना है तो क्यों ना हम किसी और की तस्वीरें, किसी और का कैप्शन उठा के डाल दें, लेकिन उससे एट टाइम्स उनका पेज जो है या तो उसको डिलीट कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि उनके कॉपीराइट्स इशू आते हैं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाएं। और इस सिचुएशन में, कोरोना की सिचुएशन में, हर किस हम जानते हैं कि हमारी यूथ बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई है। उन्हें लगता है कि नहीं, अब तो हम ब्रेक पे हैं, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते घर बैठे। बल्कि नहीं, आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया है भाई, सोशल मीडिया एक पूरी ही दुनिया है आपके सामने। आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, आप जो स्किल सीखना चाहें आप स्किल सीख सकते हैं। अब जो एक और बड़ी मज़े की बात है, मैं बात करना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ स्टाइल्स किस तरह तब्दील हो जाती हैं सोशल मीडिया के साथ। और हम जो यूथ हैं, हम लोग बहुत ईजिली नई चीज़ें सीखते हैं, नए ट्रेंड्स सीखते हैं। तो सोशल मीडिया पे हम जो भी सीखते हैं बस वो हम अपनी लाइफस्टाइल्स पे ही वो न्यूथ हम अपनाते हैं, एंड वी ब्रिंग दैट चेंज इन आवरसेल्व्स। लेकिन अगर हम अपने बड़ों को देखें तो अभी भी हमारी सोसाइटी में ऑफ कोर्स ये तो रहता है, ये हमारे बड़ों में वो चेंज एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चाहे हम वो करियर के हवाले से ही बात क्यों ना कर लें। हम जानते हैं कि अभी तक ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि we're in that age and living in that time जहाँ बहुत सारे different careers आगे आ गए हैं। चाहे it's not only being an engineer, doctor, it's about being a singer, an artist, a painter, a nail artist, anything at all। लेकिन फिर हमारे काश अभी भी हमारे जो बड़े हैं वो इसको ज़्यादा एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें और अपने बच्चों को या सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनने पे मजबूर ना करें, जो कि मैं समझती हूँ कि हमारी यूथ अभी समझ गई है। लेकिन हमारे बड़ों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट अगर हमारे साथ ना हो तो मैं तो कहती हूँ कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। मारूख जैसी लड़कियाँ हैं, इफ़ दे आर दैट स्ट्रॉन्ग, आई सल्यूट देयर पेरेंट्स। आई बिलीव कि उनके पेरेंट्स की वजह से है कि इतना जो है अब उन लोगों ने अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस दिया है कि वो कुछ कर सके, कुछ बन सके। तो ख़वातीन हज़रात, हम जो हैं अब जाते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद मैं मिलवाऊंगी आपको हमारे गेस्ट से। कि लेकर आया हूँ वो है हाउ टू क्रिएट अ व्लॉग। एक अच्छा व्लॉग किस तरह बनाया जाता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको बताएंगी खैबर पख्तूनख्वा की यंगेस्ट व्लॉगर एंड यूट्यूबर मारूख सेठी। सो आपको उनसे मिलवाते हैं, मारूख सेठी से, उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी के बारे में और एक अच्छा व्लॉग किस तरह बनाया जाता है वो हमें गाइड करें। पहले आपसे पूछते हैं आपकी जर्नी के बारे में कि ये पैशन कहाँ से जनरेट हुआ आपका?
Okay, so I started when I was 15 years old. 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया. एज अ टीनेजर आपको शौक़ होता है कि आप बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करें और आप कोई अच्छी सी प्रोडक्टिव हॉबी भी अपनाएं. तो मेरा हमेशा से शौक़ सोशल मीडिया की तरफ था, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम यूट्यूब. मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, मैंने वीडियोज़ क्रिएट किया, फिर मुझे मज़ा आया एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम इस तरह. दैट्स गुड. अच्छा मारूख, तो आज का हमारा पैकेज जो है ना वो है हाउ टू क्रिएट अ व्लॉग. Okay. तो हमें बताएं, मुझे खुद भी नहीं पता ना, मैं खुद भी व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, तो आप हमें बताएं एक व्लॉग जो है यूट्यूब पर अपलोड होने से पहले किन किन प्रोसेस से गुजरता है, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता लगे और वो व्लॉगिंग स्टार्ट करें. ओके, जो यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं वो वीडियो 5-10 मिनट की हो, जितनी मिनट की भी हो, हम तो बस देख लेते हैं, लेकिन उस वीडियो के अपलोड होने से पहले वो इतनी स्टेजेस से गुजरती है जिनका ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा नहीं है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ डिसाइड द कंटेंट जिस पे आपने व्लॉग बनानी है. डिसाइड द टॉपिक. यूजुअली मैं यही प्रेफर करती हूँ जिस टॉपिक्स या जिस कंटेंट का मुझे शौक़ है, जो मैं देखना पसंद करती हूँ दूसरों की वीडियोस, या जैसे वीडियोस मैं दूसरों के चैनल पे देखना पसंद करूँगी, मैं उन टॉपिक्स पे बनाऊँ जिन पे मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है. क्योंकि जिन टॉपिक्स पे आपको इंटरेस्ट होता है तो आप वो वीडियो सही दिल से बनाते हो और आप पूरी इसमें मेहनत लगाते हो, तो वो वीडियोस काफ़ी आपकी अच्छी बनती हैं. अच्छा मारूख, यहाँ पर आपने बताया इंटरेस्ट की बात आपने की ना, सो आपका इंटरेस्ट मीन्स आपका कंटेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ओके, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे था कि पेशावर में से कौन कौन से व्लॉगर्स हैं. सो मैंने जब सर्च किया तो मुझे सिर्फ मेल व्लॉगर्स नज़र आए, मुझे पेशावर से कोई फीमेल व्लॉगर नज़र नहीं आई था. तब मुझे पता चला कि मैं फ़र्स्ट फीमेल व्लॉगर हूँ, और तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि पेशावर में ऐसा हमारे पास फीमेल व्लॉगर्स नहीं है, तो मैं एक ट्रेंड सेटर बनती हूँ फॉर द पेशावर गर्ल्स. तो अब मैं ज़्यादा कोशिश ये करती हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करूँ जो कि लड़कियों को मोटिवेट करे कि वो नॉर्मल चीज़ें जो हर लड़की करती है अपने घर में, तो वो भी अपने चैनल स्टार्ट कर सकती हैं. यूजुअली मैं ट्रैवल व्लॉग्स बहुत बनाती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करती हूँ. तो जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो पहले मैं उस जगह के बारे में पढ़ती हूँ कि वहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, और फिर मैं व्लॉग में सारा कुछ बताती हूँ. उसके अलावा जब भी मैं बाहर जाती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ या जहाँ भी मैं जाऊँ, मैं वो कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ. और चूँकि आजकल क्वारंटीन है, लॉकडाउन है, मैं कहीं जा नहीं सकती, तो मैं घर में ही अपना यूट्यूब चैनल को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैंने बहुत वीडियोज़ बनाई हैं. इस लॉकडाउन में मैं कुकिंग वीडियोस बनाती हूँ, मैं डिफरेंट स्टाइलिंग वीडियोस बनाती हूँ, ईट स्टाइलिंग वीडियोस बनाती हूँ, एंड मेरा कंटेंट ज़्यादातर इन्हीं जगहों के अराउंड रिवॉल्व करता है. थैंक यू मारूख, काफ़ी अच्छी बातें की आपने. और व्यूअर्स अभी हमें मारूख बताएंगी कि एक व्लॉग किस तरह क्रिएट होता है. ओके, सो द स्टेप 1 फॉर व्लॉगिंग इज़ डिसाइड द कंटेंट और टॉपिक जिस पे आपने वीडियो बनानी है. आपका टॉपिक हमेशा आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, क्योंकि जितना आपके इंटरेस्ट का टॉपिक होगा आप उतनी दिल से आप वो वीडियो बनाएंगे. द स्टेप 2 फॉर व्लॉगिंग इज़ वीडियो मेकिंग. आप लोगों ने वीडियो मेकिंग के वक्त ये इस बात का ख्याल रखना है कि आपका एंगल अच्छा होना चाहिए, आपकी लाइटिंग सही हो, और आपकी वीडियो ना ज़्यादा लंबी हो ना ज़्यादा छोटी हो लेकिन क्वालिटी की वीडियो. इतनी लंबी ना हो कि लोग देख देख के बोर हो जाएं. जो आप अभी देख रहे हैं वो भी एक व्लॉग है. ओके, द स्टेप 3 इज़ द कैमरा और फ़ोन जिससे आप व्लॉग करते हैं. समटाइम्स आई व्लॉग फ्रॉम माई फ़ोन और समटाइम्स आई व्लॉग फ्रॉम माई कैमरा. इक्विपमेंट डजंट मैटर, आपके पास जो भी अवेलेबल है, जिस चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप उससे व्लॉग करें. स्टेप 4 इज़ एडिटिंग. आपके पास जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर या एडिटिंग ऐप मौजूद है, आप उससे एडिट करें जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, जो आपके लिए ईजी है. इट्स द बेस्ट फॉर यू. ओके, सो अभी तक मैंने आपको बताया जो व्लॉगिंग के लिए ज़रूरी है. फर्स्ट थिंग इज़ कंटेंट, वीडियो मेकिंग, कैमरा एंड योर एडिटिंग सॉफ्टवेयर. द फिफ्थ थिंग इज़ थंबनेल और योर टाइटल. जब हम यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी कोई वीडियो डालते हैं, वेदर इट्स ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जो हमारी ऑडियंस के पास पहली चीज़ जाती है वो है हमारा थंबनेल और हमारा टाइटल. तो हमने ये मेक श्योर करना है कि जो हमारा थंबनेल और टाइटल है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, कि वही पहली चीज़ है जो ऑडियंस को अपील करती है कि हम उस वीडियो पे क्लिक करें. थैंक्स टू रिदा खालिद, यासिर, डिस्ट्रिक्ट 91 एंड KTTV चैनल. दिस इज़ मारूख सेठी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो. Do subscribe to my YouTube channel, it's Mahrukh Sethi, and also follow me on Instagram, Mahrukh Sethi _. Thank you. आज का पैकेज जो था वो था हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि मारूख सेठी ने जो हमें टिप्स दिए हैं उससे आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी. आज का पैकेज हमने रिकॉर्ड किया था डिस्ट्रिक्ट 91 के प्लेटफॉर्म पर. थैंक्स टू देयर प्लेटफॉर्म कि उन्होंने हमें अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है. अगले हफ्ते आपके साथ एक नए पैकेज के साथ, एक नए डिजिटल क्रिएटर्स के साथ आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक्स टू यासिर एंड माहरूख कि उन्होंने इतना मज़े का, इतना प्रोडक्टिव और इतना इन्फॉर्मेटिव पैकेज हमारे लिए बनाया. आई एम श्योर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल था. इसके अलावा आप सब जो देख रहे हैं, आप लोग को ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी KP की जो फीमेल्स हैं उनके बारे में एक स्टीरियोटिपिकल नोशन होता है कि या तो वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती, या तो उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, या कहा जाता है कि KP एक बहुत ही कंजर्वेटिव सा
پروونس ہے, جو کہ میں کہوں گی یہ ہرگز سچ نہیں ہے. ہماری فیمیلز کے لیے بھی یہاں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. معروف جیسی اور بھی بہت لڑکیاں ہیں جو نہ کہ صرف آئی ٹی کی فیلڈ بلکہ بہت سارے ڈفرینٹ سیکٹرز کی طرف بہت کام کر رہی ہیں. تو خواتین حضرات, جو سب سے زیادہ بیسک کویشچن مجھ سے پوچھا جاتا ہے اور وہ ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے بلاگ اینڈ اے ولاگ. تو اس کو میں سب سے آسان اور لیمین ورڈز میں اگر بتاؤں تو بلاگ جو ہے ہمارا ریٹن کنٹینٹ ہوتا ہے جو کہ ہم لکھتے ہیں, اور ولاگ جو ہے ہمارا ویژول کنٹینٹ ہوتا ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں یا جو آپ کو ولاگرز دکھاتے ہیں. دیٹ از دا موسٹ ایزیسٹ ایکسپلینیشن آف اے بلاگ اینڈ اے ولاگ. لیکن اگین بہت سارے لوگ جو ہیں یہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, بلاگنگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ولاگنگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ کے پاس پراپر ایک سیٹ اپ ہو, پراپر ایکسپینسو کیمراز ہوں یا ایک اچھا سیٹ ہو جہاں آپ بیٹھ کے ولاگنگ اسٹارٹ کریں. کے پی میں ایسی سکسیس سٹوریز ہیں جہاں لوگوں نے بہت ہی چھوٹے سے جو ہے اسٹارٹ کیا ہے. مطلب ہم جانتے ہیں کہ آج کل سب کے پاس اسمارٹ فونز ہوتے ہیں, تو کیمرہ تو ہوتا ہی ہے, چاہے وہ اچھی کوالٹی کا ہو یا نہ ہو. تو ایسے سکسیس سٹوریز ہیں جہاں لوگوں نے عام سے کیمرہ کے ساتھ اپنا اسٹارٹ کیا ہے بلاگنگ, اور وہ دے ہیو ریچڈ ہائٹس آف سکسیس اسی سے. تو آپ کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے, آپ کے پاس ول پاور ہونی چاہیے کہ آپ نے ولاگنگ اسٹارٹ کرنی ہے. ولاگنگ کی اگر بات کی جائے تو بہت سارے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, چاہے آپ ورڈ پریس دیکھ لیں یا آپ فیس بک پہ بلاگنگ کر سکتے ہیں, آپ انسٹاگرام پہ بلاگنگ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت ساری ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, جہاں آپ بلاگنگ یا ولاگنگ کر سکتے ہیں. اگین جسٹ بی کریٹو, میک شیور کہ کاپی رائٹس کا ایشو نہ آئے. ہمارے یہاں انیشلی کافی بلاگرز اینڈ بلاگرز یہ کر لیتے ہیں کہ چلے ہم نے کچھ اسٹارٹ ہی کرنا ہے تو کیوں نہ ہم کسی اور کی تصویریں, کسی اور کا کیپشن اٹھا کے ڈال دیں, لیکن اس سے ایٹ ٹائمز ان کا پیج جو ہے یا تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے, اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ ان کے کاپی رائٹس ایشو آتے ہیں. تو آپ اپنی کریٹیوٹی کو باہر لائیں. اور اس سچویشن میں, کورونا کی سچویشن میں, ہر کس ہم جانتے ہیں کہ ہماری یوتھ بہت ڈسٹربڈ ہو گئی. انہیں لگتا ہے کہ نہیں اب تو ہم بریک پہ ہیں, اب تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے گھر بیٹھے. بلکہ نہیں, آپ گھر بیٹھے بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے بھائی, سوشل میڈیا ایک پوری ہی دنیا ہے آپ کے سامنے. آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, آپ جو اسکل سیکھنا چاہیں آپ اسکل سیکھ سکتے ہیں. اب جو ایک اور بڑی مزے کی بات ہے, میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری لائف اسٹائلس کس طرح تبدیل ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ. اور ہم جو یوتھ ہیں, ہم لوگ بہت ایزیلی نئی چیزیں سیکھتے ہیں, نئے ٹرینڈز سیکھتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ ہم جو بھی سیکھتے ہیں بس وہ ہم اپنی لائف سٹائلز پہ ہی وہ نیوتھ ہم اپناتے ہیں, اینڈ وی برنگ دیٹ چینج ان آور سیلوز. لیکن اگر ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں تو ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں آف کورس یہ تو رہتا ہے, یہ ہمارے بڑوں میں وہ چینج ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, چاہے ہم وہ کریئر کے حوالے سے ہی بات کیوں نہ کر لیں. ہم جانتے ہیں کہ ابھی تک ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ ویئر ان دیٹ ایج اینڈ ان لیونگ ان دیٹ ٹائم جہاں بہت سارے ڈفرینٹ کریئرز آگے آ گئے ہیں. چاہے اٹس ناٹ اونلی بینگ این انجینئر, ڈاکٹر, اٹس اباؤٹ بینگ اے سنگر, این آرٹسٹ, اے پینٹر, اے نیل آرٹسٹ, اینی تھنگ ایٹ آل. لیکن پھر ہمارے کاش ابھی بھی ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس کو زیادہ ایکسیپٹ کرنا اسٹارٹ کریں اور اپنے بچوں کو یا صرف انجینئر اور ڈاکٹر بننے پہ مجبور نہ کریں, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ ابھی سمجھ گئی ہے. لیکن ہمارے بڑوں کا سپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہمارے پیرنٹس کی سپورٹ اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو میں تو کہتی ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. معروف جیسی لڑکیاں ہیں, اف دے آر دیٹ اسٹرانگ, آئی سلوٹ دیئر پیرنٹس. آئی بلیو کہ ان کے پیرنٹس کی وجہ سے ہے کہ اتنا جو ہے اب ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو کانفیڈنس دیا ہے کہ وہ کچھ کر سکے, کچھ بن سکے. تو خواتین حضرات, ہم جو ہیں اب جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اور بریک کے بعد میں ملواؤں گی آپ کو ہمارے گیسٹ سے. بیک ایوری ون, آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہے شعیب یوسفزئی, ہو از دا پروجیکٹس مینیجر آف کے پی آئی ٹی بورڈ. کے پی آئی ٹی بورڈ اور ان کی ٹیم نے نہ ہی صرف کے پی کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پہ بہت کام کیا ہے, بلکہ ایسے انوویشنز ڈیولپ کیے ہیں جو کہ ہمارے ڈفرینٹ سیکٹرز, چاہے وہ پبلک ہیلتھ ہو گیا, چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو گیا, اس میں ہم نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی ہیں. نہ ہی صرف یہ, ان لوگوں نے سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائم کے بھی کافی پروجیکٹس انٹروڈیوس کیے ہیں. اگر ہم لوگ ایجوکیشن سیکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسے جو ہے پروجیکٹس سچ ایز جو آن لائن ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارم ہے, ان لوگوں نے وہ پرووائڈ کیا جس کو ہم ای لرننگ کہتے ہیں. ان لوگوں نے اسٹارٹ اپس کے لیے ایک ایسی آئی ٹی بیسڈ انکیوبیٹر جسے لوگ درشل کہتے ہیں وہ انٹروڈیوس کیا, تاکہ ہماری جو یوتھ ہے ان کا رجحان زیادہ جو ہے اسٹارٹ اپس کی طرف چلا جائے. اور نہ ہی صرف یہ, ہماری جو بہت سارے جو یوتھ ہیں ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی جنریٹ کرنے کے لیے دے ہیو پلیڈ اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ان دیٹ. اگر ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل انکلوژن کی تو ہم نے اس میں بھی بہت امپروومنٹ دیکھی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیک انٹرپرینورشپ اینڈ ڈیجیٹل اسکلس کی تو اس میں بھی کے پی آئی ٹی بورڈ نے بہت سارا کام کیا ہے.
تو ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف اور ہم چلیے ان سے بات کرتے ہیں, سنتے ہیں اور بھی ان کے پروجیکٹس کے بارے میں اور دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری یوتھ کے لیے اور کیا کام کر رہے ہیں. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی. بہت شکریہ یہاں آنے کا. اٹس ٹرولی اے پلیزر کہ آپ لوگ آئے, آپ نے اپنا وقت نکالا اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس ہیئر ٹونائٹ. تھینک یو کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا کہ ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو آڈینس ہے, ان کو پتہ چلے کہ KPITB کیا کر رہا ہے ٹورڈز ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. جی بالکل سر. تو ہم جاتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ KPIT بورڈ نے کیسا رول پلے کیا ہے ہمارے اس KP کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں, اور اگر ہم بات کرتے ہیں ایک ڈیجیٹل پالیسی کی جو کہ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل پالیسی ان لوگوں نے بنائی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ پلیز ہمیں تھوڑا سا انلائٹن کریں. KPITB نے بیک ان 2019 نومبر میں ایک ڈیجیٹل پالیسی جو ہے, جسے آپ نے بتا دیا فرسٹ آف اٹس کائنڈ ان پاکستان, وہ انٹروڈیوس کروایا تھا اور وہ کیبنٹ سے اپروو بھی ہو گیا تھا. اسی ڈیجیٹل پالیسی کے تحت جو ہے KPITB ہمارے صوبے میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن لے کے آ رہا ہے, اور ہمارا ایم ہے کہ ہم اپنے صوبے کو لیڈنگ ٹیکنالوجی ہب ان پاکستان اس کو پلیس کریں. اور اس کو پلیس کرنے کے لیے ہمارے کچھ اسٹریٹیجک آبجیکٹیوز ہیں, کچھ اسٹریٹیجک پلیٹ فارمز ہیں, ہمارے پلرز ہیں 4, ہم ان کے اندر کام کر رہے ہیں. دا فرسٹ پلر از ڈیجیٹل اسکلس, دا سیکنڈ از ڈیجیٹل اکانومی, دا تھرڈ از ڈیجیٹل گورننس, اور اس کے بعد ہے ڈیجیٹل ایکسیس ہے. زبردست. بالکل. تو ان چاروں پلرز کے اندر پھر ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں اینڈ پروگرامس ہیں جس کے تھرو ہم صوبے میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن لے کے آ رہے ہیں. ہم نے ایک بیس لائن بھی کیا ہے کہ ہمارے جو ڈیجیٹل پالیسی لانچ ہو رہا تھا اس سے پہلے صوبہ جو ہے اس میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی کیا حالات تھی, اور ابھی ہم ساتھ میں اس کے بعد بھی اسیسمنٹس کر رہے ہیں کہ اور کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں. جی بالکل, دیر از نو ڈاؤٹ کہ KPIT بورڈ جتنا بھی ہمارے اس پروونس خیبر پختونخوا اور ہماری یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں, دیٹ از ورتھ اے لاٹ آف رسپیکٹ اینڈ اے لاٹ آف اپریسیشن, سو تھینک یو ویری مچ. لیکن سر جیسا کہ آپ اس سچویشن میں ہیں ہمارے ساتھ, کوارنٹین کی بات کر رہی ہوں اور یہ کووڈ-19 کی سچویشن, اس سے پہلے بھی مجھے پتا ہے کہ KPIT بورڈ بہت سے پروجیکٹس پہ کام کر رہے تھے, لیکن میرا کویشچن یہ ہے کہ اس سچویشن کے ساتھ وہ پیس جو ہے خراب ہو گیا, وہ جو ہماری یوتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے, تو آپ لوگ ہماری یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے کون سے پروجیکٹس پہ آپ لوگ کی اسٹریٹجیز بیسکلی کیا ہیں, اور آپ لوگوں نے اور کوئی نیو پروجیکٹس پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا ہے؟ دیکھیے جی, جو ڈیو ٹو کووڈ زیادہ تر جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, زیادہ تر اگر آپ دیکھ لیں جتنے بھی پبلک پلیسز ہیں وہ کلوز ڈاؤن ہو چکے ہیں. تو جو ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس تھے اس کو ہمیں تھوڑا سلو کرنا پڑا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کر نہیں رہے اس میں. ابھی اسی سیناریو کو دیکھتے ہوئے ہم نے اور زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ آن لائن کی سائٹ پہ لے کے گئے. جتنے بھی کلاسز ہیں, ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں وہ آن لائن کرتے ہیں. ریسنٹلی ہی ہم نے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ارلی ایج پروگرام. ارلی ایج پروگرام فوکس کرتا ہے جو ہمارے اسکول کڈز ہیں فرام 6 to 8 گورنمنٹ اسکولس کے, ان پہ فوکس کرتا ہے کہ ان کو ہم ڈیجیٹل اسکلس کیسے دیں, ان کو ڈیجیٹل لٹریسی کیسے دیں, اور جو بلاک پروگرامنگ ہوتی ہے ان کی کریٹیکل تھنکنگ بڑھانے کے لیے وہ کیسے دیتے ہیں. تو ان کے ہم نے کلاسز آن لائن اسٹارٹ کر دی ہیں. اور سملرلی جو ہمارا دورشل ہے, وی آر آلسو پلاننگ کہ جو اس کے مینٹورشپ سیشنز ہوں گے, ہم بھی وہ بھی زیادہ تر آن لائن ہی رکھیں, کیونکہ ہم نے SOPs بھی وہ جو ہیں وہ آبزرو کرنے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یوتھ ہے ان کو زیادہ تر فائدہ بھی دینا ہے. تو مطلب ورک لائف بیلنس جو ہے وہ ٹھیک سے چل رہا ہے, اور اگر ہم کہیں جو آپ لوگ کا ایک کلچر ہے, ایک رچ کلچر ہے KPIT بورڈ کا, از دیٹ ویل مینٹینڈ؟ یس, اٹس ویل مینٹینڈ. اگر آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں, وی ہیو اے پروجیکٹ ان پائپ لائن جو کہ ہم پلان کر رہے تھے کہ ہمارے صوبے میں جتنے بھی یوتھ جو ینگ فیمیلز ہیں ہم ان کو ڈیجیٹل اسکلس سے ہم امپاور کر دیں. تو فرسٹلی ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم برک اینڈ مارٹر انوائرمنٹ میں ٹریننگز دیں گے, لیکن کرنٹ کووڈ سچویشن جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا جو وہ اسٹریٹجی ہے وہ چینج کرنی پڑی ہے. اور ابھی ہم جو ہے پائلٹ پیچ کر رہے ہیں ان کا 500 فیمیل کا, جو 500 فیمیلز ہوں گی ہم ان کو ٹاپ امپلائبل ڈیجیٹل اسکل سے امپاور کریں گے, کیونکہ وہ بھی بریڈ ارنرز بن سکیں, وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو سکیں اپنی فیملی کے لیے. بہت ضروری ہے یہ. جی, تو آئی ایم گلیڈ کہ آپ لوگ فیمیلس کو بھی ایسی اپرچونیٹیز دے رہے ہیں اور ایسا کام کیا جا رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ KPIT بورڈ جو ہے اٹ از ون آف دا موسٹ افیکٹو IT بورڈز آف پاکستان. تو میرا سوال یہ ہے کہ وٹ ڈو یو تھنک کہ ان کا ہاؤ کین وی ڈفرینشیٹ KPIT بورڈ ود ادر گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, کیونکہ ایک اپنا ہی رچ کلچر ہے اس IT بورڈ کا. ڈفرینشیٹ
کر سکتے ہیں جو ہمارے ورکنگ ایتھکس ہیں, جو ہمارا ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ ہم اس کو فاسٹ پیس کر لیں کہ ہم تھوڑا فاسٹ پیس چل رہے ہیں, اور جو ہماری لیڈرشپ ہے, ہماری مینجمنٹ ہے, وہ ہمیں کلیئر ایک ڈائریکشنز ہوتی ہیں. ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے رول کے اوپر اپنا رول پلے کر رہا ہے, جتنا اس کا پیوٹل رول بندے کا ہوتا ہے وہ پلے کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو ہماری گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جو صوبے میں ابھی کسی اور آئی ٹی بورڈ کے پاس نہیں, دیٹس دا ڈیجیٹل پالیسی. ہم اسی گائیڈنگ پرنسپلز جو ہیں ہمارے اسی کو سائڈ پہ اپنے سائڈ پہ لے کے چل رہے ہیں, اور جو صوبے کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے, جو ہمارا ایم ہے خیبر پختونخوا کو ایز اے لیڈنگ ڈیجیٹل اور ٹیکنیکل ہب جو ہے وہ پاکستان میں پلیس کرنا ہے, اس کے سائٹ پہ کام اور کر رہے ہیں. بالکل ہمیں وہ کام نظر آتا ہے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ مائی سیلف. تو سر آپ لوگوں کا جو درشل کا جو آئی ٹی بیسڈ انکیوبیٹر ہے, تو یہ آئی ایم سائنسز انسٹیٹیوٹ میں بھی آئی ایم درشل کے نام پہ ہے. تو میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ وہاں کتنے زبردست اسٹارٹ اپس کو آپ لوگوں نے انکیوبیٹ کیا ہوا ہے. ان کو نہ صرف مینٹورشپ بلکہ ان کو پراپر فائنینشیل اسسٹنس بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بہت زیادہ اٹ پرووز ایز ویری انکریجنگ فار دیز اسٹارٹ اپس کہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک سپورٹ ہے اگر ہم اپنا بزنس بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یا اگر ہم لوگ اچھے لیڈرز بننا چاہ رہے ہیں. تو یہ کے پی آئی ٹی بورڈ از لائک اے بیک بون فار دیم, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گی ڈیجیٹل یوتھ سمٹ کی, کیونکہ آپ لوگ تو جانتے ہیں ڈی وائی ایس پچھلے 3 سالوں سے کنڈکٹ ہو رہا ہے, اور یہ بہت ہی اٹس این ایکسیپشنلی گڈ ایونٹ جو کہ کے پی آئی ٹی بورڈ آرگنائز کرتی ہے, اور پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں. تو اس طرح کے اس ایونٹ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب کوارنٹین بھی آ گیا, لیکن فیوچر میں آپ لوگ کیا اس طرح کے نیشنل لیول کے ایونٹس پلان کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ جو ڈیجیٹل یوتھ سمٹ ہے وہ ٹرولی ایک آئی ٹی بورڈ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ناٹ اونلی ان پاکستان, گلوبلی ہمیں شو کیس کرنے کا بہت بڑا موقع ہوتا ہے. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو جو انٹرنیشنل اسپیکرز آتے ہیں, جو نیشنل اسپیکرز آتے ہیں, ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرنے کا اور اپنے آئیڈیاز ایکسپلور کرنے کا, اس کا بہت ایک اچھا ایک پلیٹ فارم ہے. بہت ہی ریناؤنڈ وہاں اسپیکرز آتے ہیں, ورک شاپس پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس میں دیکھیں ورک شاپس ہوتی ہیں, ایک سائٹ پہ اس کی میٹنگز ہوتی ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں. وہ یوتھ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کون سا وہ دیکھنا چاہتا ہے. ایک ایکسپو اس میں ہوتا ہے, ڈیجیٹل ایکسپو بھی اس میں ہوتا ہے. یوتھ کیونکہ یوتھ سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو یوتھ کے لیے چل آؤٹ کرنے کے لیے بھی کچھ اسپیسیز ہوتی ہیں. اگر آپ نے اٹینڈ کیا ہو یہ پچھلے 2-3 سال کا, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا. ابھی جو ہے کرنٹلی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کی وجہ سے اس طرح ڈی وائی ایس ایز سچ پلانڈ نہیں ہوا, لیکن پائپ لائن میں ہے کہ ڈی وائی ایس جو ہے وہ ہر سال کی طرح اگر سچویشن نارمل ہو جاتی ہے تو ہم نے کنڈکٹ کرنا ہے ہر حال میں, کیونکہ یوتھ جو ہے ان کو اپنے جو نیٹ ورکنگ بڑھانے کا, اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے, وہ ان سے مس نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل, آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ, کیونکہ مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ ڈی وائی ایس کے پی کا سب سے زیادہ میں کہتی ہوں آرگنائزڈ, پروڈکٹیو اور سب سے زیادہ انفارمیٹیو ایونٹ ہے, اور اس کو ضرور کنٹینیو رکھیں آپ لوگ. اس کے علاوہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان ڈیجیٹل سٹی ایک ہری پور میں بن رہا ہے, اور نہ صرف یہ لاسٹ ایئر پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کیا تھا اس کے بارے میں کچھ. اس کو پہلے میرے خیال میں ایز این آئی ٹی پارک اناؤنس کیا تھا کہ یہ ایک ایسا ڈیجیٹل سٹی ہوگا وچ ول بی ون آف اٹس کائنڈ. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں مطلب کس قسم کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوگی, اور یا ہم یوتھ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کیا اور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جنریٹ ہوں گی؟ یس, ٹرولی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز مسٹ جنریٹ ہوں گی. آپ نے جو بتایا کہ ایک ہمارا ہے ایبٹ آباد آئی ٹی پارک, وہ ایک الگ ہے ہمارا. ایبٹ آباد میں جو ہے آئی ٹی پارک ہم بنا رہے ہیں, اس کی جو کنسلٹنسی ہے فار ماسٹر پلاننگ وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آلموسٹ, اور ہم نے جو ہے آگے اس کے ڈاکومنٹس بھی سبمٹ کیے ہوئے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے. اس کا جو آئی ٹی پارک ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ صوبے میں ہمارے انٹرپرینوریل کلچر کو جو ہے, ہمارے انٹرپرینوریل ایکو سسٹم کو ہے وہ بوسٹ اپ کرنا ہے. صوبے کی ڈیجیٹل اکانومی جو ہے وہ بوسٹ اپ کرنی ہے. اس میں ہوگا یہ کہ کمپنیز آئیں گی جو ہمارے لوکل آئی ٹی کمپنیز ہیں, لوکل آئی ٹی انڈسٹری کے ہیں پاکستان سے, وہ آئیں گی, ان کو ادھر پلیسمنٹ ملے گی جو ان کو یونیورسٹیز ایبٹ آباد میں قریب ہوں گی. تو ایبٹ آباد کو سلیکٹ کرنے کا ایک یہ بھی ہے کہ ادھر یونیورسٹیز زیادہ قریب ہیں, تو جو آئی ٹی پارک کی کمپنیز ہوں گی ان کو ٹیلنٹ بھی مل سکے گا, لوکل ٹیلنٹ بھی مل سکے گا. دوسرا جو ہے اس میں آپ نے ایک بات کی پاکستان ڈیجیٹل سٹی کی, تو پاکستان ڈیجیٹل سٹی جو ہے وہ ہری پور میں بنے گا. اس میں بہت جلدی آپ وہ دیکھ لیں گے, اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی وغیرہ جو بھی ہوں گی وہ انشاءاللہ سب کو پھر انفارم کر دیا جائے گا. لیکن جو ڈیجیٹل سٹی ہے اسے ہمارا یہ ہے کہ جو لینڈ ہے
اس میں انویسٹرز خود آ کے انویسٹمنٹ کریں, جو ٹیک ریلیٹڈ کمپنیز ہیں, جو انڈسٹریز ہیں, وہ آ کے ادھر اپنے لیے بلڈنگز وغیرہ خود بنائیں, ایک سٹی بنائیں. جس طرح آپ سلیکان ویلی دیکھ لیں, ہاں میں نے سنا تھا کہ سلیکن ویلی کے ماڈل پہ بن رہا ہے. بالکل سلیکن ویلی کا جو ہے اس کے ماڈل پہ بن رہا ہے. تو پھر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ بھی دور نہیں ہے, اور جو اس سے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جنریٹ ہوں گی وہ بھی بہت ہیوج ہوں گی, بہت انارمس ہوں گی. بالکل. تو جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی بات کی جائے تو از اٹ اوپن ٹو فار ایوری ون آل اکراس پاکستان؟ میں آپ کو کیا آپ لوگوں نے اسپیسیفک ریشو بنایا ہوا ہے کہ نہیں, اگر وہی ایریا کے لوگ ہمارے, مطلب آپ لوگ کیا پریفرنس کیا ہے آپ لوگ کی؟ جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں اس پہ کوئی اس طرح سے ایز سچ ریسٹرکشن ہے نہیں, کہ جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں لیٹس سے کہ اگر ٹیلنٹ کسی اور جگہ سے آتا ہے وہ بھی ویلکمڈ ہے, لیکن زیادہ تر جو ان جنرل ہمارے پروجیکٹس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے دیٹس فار کے پی ڈومیسائلڈ یوتھ, اور جو کے پی کے ڈومیسائل ہولڈرز ہیں ان پہ زیادہ ہمارا فوکس رہتا ہے. لیٹس سے کہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں, ٹریننگ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ڈیجیٹل سکلز کے, ہمارے جو درشل کا پروجیکٹ ہے, جس طرح ہمارا ایک انٹرنیشنل انٹرنشپ پروگرام تھا, وہ بھی ہو گئے. یہ سارے جو ہیں ان کا فوکس یوتھ آف کے پی اور جو کے پی کے سٹیزنس ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. بالکل, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو سر مجھے بھی پتہ ہے کہ کے پی آئی ٹی بورڈ اور آپ لوگ جو ہیں ہماری یوتھ کو بہت ساری اسکل کی ٹریننگز بھی پرووائڈ کر رہی ہیں ان کے اسکل سیٹس بلڈ کرنے کے لیے ان کو. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے وہ اسکلز ہیں جو کہ آج ہی ہماری یوتھ کو سیکھنے کی ضرورت ہے, جو کہ انہیں نیکسٹ 10-20 سال بہت ہیلپ کریں گے؟ اسکلز کے بارے میں بتاتا ہوں, لیکن جو ایک بہت ایک ڈسٹربنگ فیکٹ ہوتا ہے کہ جب ایک نیشنل لیول کا سروے ہوا, اس میں جتنے بھی جاب پرووائڈرس تھے, جتنے بھی کمپنیز تھیں, ان سے پوچھا گیا کہ کیا جو ہمارے گریجویٹس ہوتے ہیں, فریش گریجویٹس, وہ جاب کے لائق ہوتے ہیں, جو جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں انٹرویو کرنے تو ان کے سکلز اس لیول کے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جاب دے سکیں. تو 74% آف دیم سیڈ کہ نہیں, ان کے سکلز اس طرح کے نہیں ہوتے. تو پھر اس کے بعد آئی ٹی بورڈ نے جو ہے وہ پروگرام تھوڑا ڈیولپ کیا اس ڈیجیٹل سکلز کے لیے. تو آج کل کے جتنے بھی سکلز ہیں وہ ڈیجیٹل سکلز جتنے بھی ہیں وہ ہم یوتھ کو دے رہے ہیں, وہ مسٹ ہونے چاہیے. اگر پھر ڈفرینٹ سے ڈیجیٹل سکلز ہیں, ہمارے پروگرام دیکھیں اس میں ہم بلاگنگ وغیرہ پہ اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دیتے تھے. اس کے علاوہ ایڈوانس ڈیجیٹل سکلز آ گئے, ہم اس پہ پھر شفٹ ہو گئے, اس پہ اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دیتے رہیں. اس کے علاوہ ہمارے سائبر سیکیورٹی کے ٹریننگز ہیں وہ دیتے رہیں. تو ڈفرینٹ سکلز ہیں, لیکن جتنے بھی ڈیجیٹل سکلز ہیں وہ انشور کرتے ہیں کہ جو یوتھ ہے ان کو ایک ایج ملے دوسرے یوتھ پہ. سر اگر ہم لوگ اگین اس بات پہ آئے کہ ہم لوگ کوارنٹینڈ ہیں, ہم لوگ گھروں میں ہیں, تو گھر بیٹھے آپ لوگ ٹریننگز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ یس, اسی قسم کی آن لائن ٹریننگز ہوں, آن لائن میٹ اپس ہوں؟ کرنٹلی جو ہے ہمارا ایک جو اسکول چلڈرن کے لیے ہے وہ ایک چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا فیوچر کا پلان ہے 3000 فیمیلز جو ہیں ان کا جو پروگرام ہے وہ بھی آن لائن ہی ہوگا. ہمارا ایک اور پروجیکٹ آن لائن ہے فار یوتھ آف مرجڈ ایریاز, وہ بھی ہم آن لائن ٹریننگ کریں گے. جس طرح درشل کا ہے, درشل کی جتنے بھی سیشنز وغیرہ ہوں گی, مینٹورنگ سیشن ہوتے ہیں, ان کے ٹریننگ سیشنز ہوتی ہیں, وہ بھی آن لائن ہوں گے. زبردست. اس کے ساتھ سر آپ تو جانتے ہیں کہ چائنا از وے اہیڈ آف پاکستان ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, چاہے وہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی ہو, ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو سی پیک ہے, ہاؤ از اٹ امپورٹنٹ ٹو اس, اور یا واٹ از دا رول دے آر پلئنگ کہ کے پی میں ان کا کیا واٹ از دا رول دیٹ دے آر ایکچولی پلئنگ ان خیبر پختونخوا فار دا یوتھ؟ یوتھ جس طرح چائنا کا آپ نے ذکر کیا وہ بہت ہی زیادہ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے. ہمارا ایک پروگرام چلا تھا انٹرنیشنل انٹرنشپ پروگرام, جس میں ہم نے سلیکٹڈ یوتھ کو جو ہے وہ ایک چائنا ایکسلریٹر, ادھر ایک ایکسلریٹر ہے, جس طرح انکیوبیٹر ہوتا ہے اسی طرح ایکسلریٹر ہوتا ہے. ایکسلریٹر جو اسٹیبلشڈ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. تو چائنا ایکسلریٹر کے ساتھ ہمارا ایم او یو تھا, ادھر ہم نے اپنے یوتھ کو سینڈ کیا, ادھر ان کو ٹرین کیا ہے. جتنے بھی چائنیز کمپنی ہیں وہ کس ٹیکنالوجی پہ کام کرتی ہیں, کیونکہ فیوچر جو ہے اگر آپ دیکھیں سی پیک میں زیادہ تر کمپنیز ادھر ہی آنی ہے, تو ہمارے جو یوتھ ہو وہ پہلے سے ٹرینڈ ہو ان کے ورکنگ ٹرینڈس پہ, اس پہ ٹرینڈ ہو. تو اس کے بعد جو اکنامک کوریڈور ہے اس میں آپ نے پاکستان ڈیجیٹل سٹی کا ذکر کیا تھا, پاکستان ڈیجیٹل سٹی بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گا اس میں. جتنی بھی کمپنیز آئیں گی ادھر ہمارے پہلے سے پروڈکشن اپنی ہوگی ٹیک بیسڈ چیزوں کی, تو بہت ہی فائدہ ہوگا اس سے. دیٹ از ایکسلنٹ, دیٹ از ویری امپریسو ایکچولی. آپ نے بات کی کہ کے پی آئی ٹی بورڈ میجورٹی کام ہماری یوتھ کے لیے کر رہا ہے, چاہے وہ فیمیلس ہوں یا میل ہوں, لیکن میں نے سنا ہے کہ دیر از اے پروگرام جو کہ بچوں کے لیے بھی ہے, تو آپ اس کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہیں ہمیں.
अर्ली एज प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए है, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं फ्रॉम 6 to 8 सॉरी, उनके लिए एक प्रोग्राम है जो हम उनको ब्लॉक प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। ब्लॉक प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने से। ये नहीं करना पड़ता उनको को कि कंप्यूटर साइंस उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ और लाइंस कोडिंग के लाइंस लिखते रहे। उनके लिए एक फ़न भी होता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी वो डेवलप कर सकते हैं। जो हमारे अर्ली एज के प्रोग्रामिंग के ट्रेंड बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से हैं। और अगर आप उनकी अचीवमेंट्स देख लें तो पाशा ICT अवार्ड्स में वो भी उनके नाम था। उसके अलावा एक और अवार्ड था एपेक्टा हुआ था अब्रॉड में, उधर अभी पाकिस्तानी एक बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन की थी और उसको मेरिट अवार्ड मिला है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है और बच्चों के लिए एट द सेम टाइम फन भी होता है। और ये प्रोग्राम भी जो है वो आजकल ऑनलाइन चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ अपनी इनपुट हमें दी, हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर की। अगेन आई लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमें इतना सारा टाइम दिया, लेकिन अभी हमें जो है आपको मेरे ख्याल में जाना है, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो आपको वक्त से पहले ही हमें खुदाफिज कहना होगा। लेकिन आपको मैं ये बताती चलूँ कि हमारी जर्नी तो यहाँ से ही शुरू हुई है और हम जैसी यूथ बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप लोग IT साइड पे आप लोगों ने इतना कुछ किया है हमारे लिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू KPIT बोर्ड एंड टू हिम। और अब हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे इसी के साथ। सो वेलकम बैक एवरीवन। अब हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे आपस में। अगर आप लोग इस शो पे कॉल करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो नंबर भी प्रोवाइडर है। और अगर आप लोग अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स भी नीचे गिवन है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत सोशल मीडिया की फिर से, क्योंकि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। जो सबसे ज़्यादा मज़े का टॉपिक हम औरतों को लगता है ना, वो ये होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग हमारे लिए बहुत आसान हो गई है। एट टाइम स्पेशली इस क्वारंटीन के वक्त में हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, अगर हम अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहते, स्पेशली लॉकडाउन भी है तो हम लोग बाहर जाके शॉपिंग नहीं कर सकते। तो हमारे लिए बहुत आसान है कि हम लोग ऑनलाइन जो है कोई भी कंपनी या ब्रांड का जो वेबसाइट है उसको खोलें, ऑनलाइन कपड़े सेलेक्ट करें, साइजेस भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करें और आपके घर पहुंच जाता है कुछ दिनों में। आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है और आपको ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन होता है। तो देखिए, ना सिर्फ मतलब शॉपिंग के लिहाज से बल्कि हर चीज़ के, हर एस्पेक्ट के लिहाज से हमारी लाइफ के सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं नॉलेज की, या अगर हम बात करते हैं हमने कुछ नया सीखना हो सोशल मीडिया पे, तो वो भी हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अगर आपको कोई असाइनमेंट मिली है, प्रेजेंटेशन मिली है, आपको एग्जाम से पहले पढ़ना, आपको कोई टॉपिक की समझ नहीं आ रही, आप जाएं यूट्यूब पे, इतनी सारी वीडियोस प्रोवाइडेड है। और ना सिर्फ वीडियो, मेरी जो पर्सनल फेवरेट वेबसाइट थी बिफोर माई यूनिवर्सिटी स्टार्टेड, वो थी khanacademy.org। मैं सारी मैथ्स, ना सिर्फ मैथ्स बल्कि मेरे जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स थे, मैं उस पर ऑनलाइन सारे, उसमें प्रैक्टिस मटीरियल भी बहुत होता है, उसमें बहुत मज़े मज़े की वीडियोज़ भी होती हैं। तो सिर्फ ये नहीं होता, हमारे यहाँ ना काफ़ी बड़े हमें ये कहते हैं, चले सॉरी मैं बात बाद में कंटिन्यू करूँ क्योंकि हमें कॉल आ रही है, तो हम वो कॉल उठा लेते हैं और फिर मैं बात कंटिन्यू करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अलीना है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अलीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मुझे आपका शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप लोग डिफरेंट ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अलीना, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और हमें बहुत खुशी हुई कि हमें पूरे पाकिस्तान से व्यूअर्स देख रहे हैं और कराची से हमें कॉल आई है। तो अलीना, क्या आप कोई सवाल पूछना चाहेंगी? हेलो हेलो अलीना। हेलो जी अलीना, आपको आवाज़ आ रही है? जी सॉरी, अगर आवाज़ एको कर रही है तो आप प्लीज़ अपनी टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल कम कर लें। जी जी, कम कर दिया मैंने। Is there anything else you'd like to say? नहीं, I'd just like to say that you guys have taken a really good initiative and you're a really lovely host and बस यही। Thank you so much Alina, I really appreciate it. Have a good night. खुदा हाफिज। तो ऐसे मतलब मुझे तो खुशी होती है कि हमारे पूरे पाकिस्तान से हमें लोग देख रहे हैं और हम यहाँ पेशावर में बैठे हैं, कॉल आ रही है कराची से। सो दैट इज़ वंडरफुल। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अब काश मुझे याद है हम बात किस बारे में कर रहे थे। हम बात कर रहे थे अगेन ऑनलाइन जो हमारे पास फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं उसकी।
khanacademy.org کی. تو اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کافی لوگ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں اسپیشلی وہ کہتے ہیں کہ کیوں سوشل میڈیا میں تو صرف پازیٹیو باتیں تو نہیں ہوتی جو آپ ہمیشہ پازیٹیو باتیں کر رہی ہوتی ہیں, کافی نیگیٹو باتیں بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ کافی لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچے پورا دن پب جی کھیل رہے ہیں اور یا گیمس کے ایڈکٹ ہوئے ہیں اسپیشلی اس کوارنٹین میں. تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ تو میں تو اس کے لیے یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ پراپر مطلب ہر ایک چیز کا بیلنس ہونا چاہیے. آئی تھنک بیلنس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ گیمس کھیل رہے ہیں آپ اس کو کچھ ٹائم الاٹ کریں, چاہے آپ کو بلکہ آن لائن دیر از سو مچ دیٹ یو کین لرن کے علاوہ بہت سی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. میں پرسنلی مجھے بہت شوق تھا کہ میں انٹرنشپس کروں ایٹ اے ویری ینگ ایج, میں ٹریول کروں, تو میں آن لائن جا کے بہت ساری ڈفرینٹ اپرچونیٹیز سرچ کرتی تھی کہ سمر اپرچونیٹیز, سمر انٹرنشپس, اور جہاں میں لیٹس سے 1000 اپرچونیٹیز کے لیے اپلائی کرتی تھی وہاں میں کہیں ایک پہ جا کے سلیکٹ ہوتی تھی. لیکن محنت کرنی ہوتی ہے, ایوری تھنگ کمز ود ہارڈ ورک. اف یو ہیو ول دیر از آلویز اے وے. تو میں ایسی یوتھ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ڈسٹریس یا ہوپلیس بیٹھ کے نہ مطلب ہوپلیس ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہمارے پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں. بہت اپرچونیٹیز ہیں, یو جسٹ ہیو ٹو لک فار دیم, یو جسٹ ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ فار دیم. تو اگر ہم لوگ آن لائن بزنسز کی اب بات کریں, آن لائن کریئر بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بزنسز لوگوں نے گھروں سے اسٹارٹ کیے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ بیکنگ ہو, اسٹچنگ ہو, یا کسی قسم کا بھی ٹیلنٹ ہو, وہ جو ہے آپ جو ہے اسے اپنا بزنس بنا سکتے ہیں. تو خواتین حضرات, ہم نے آج بڑے مزے کی باتیں تو کی. ہم نے آج KPIT بورڈ کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلا, اور آپ لوگ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ KP میں ہماری یوتھ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. ہم جیسے یوتھ اپنے اسٹارٹ اپس پہ بھی کام کر رہی ہے, ہم جیسے یوتھ کو آن لائن پریزنس بھی ہماری اسٹرانگ ہے, اور ہم لوگ اور بھی وی آر ولنگ ٹو لرن مور اینڈ مور. تو میں اب ٹائم ہو گیا اس شو کا کہ ہم لوگ وائنڈ اپ کریں, اور آپ لوگ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا اس شو کے بعد. آئی ول سی یو نیکسٹ ویک. خدا حافظ.